کچے کے ڈاکوؤں اور پکے کے کرمنلز کے خلاف فائنل ایکشن کی تیاریاں۔ کراچی سیف سٹی منصوبہ جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے اور ناردرن بائی پاس پر باڑ لگانے کا کام شروع کرنے کا حکم۔ شکارپور اور کشمور کے کچے کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے دریا کے دائیں کنارے پولیس پاکٹس قائم کریں۔ صدر مملکت کی وزیر اعلیٰ سندھ کو ہدایت۔ امن و امان سے متعلق اجلاس میں بڑے فیصلے۔ صدر مملکت نے کراچی پولیس کی سرزنش کر دی۔ کہا پولیس پتہ لگائے چھینے گئے فون، گاڑیاں اور دیگر سامان کہاں جاتا ہے۔ اسکولوں میں منشیات کے خلاف بھی سخت اقدامات کا حکم۔ اسٹریٹ کرائمز روکنے کے لیے شاہین فورس فعال کر دی۔ پولیس کو 160 گاڑیاں، 120 بائیکیں دے دی گئیں۔ پولیس مددگار 15 کی بھی اثر نو تشکیل کر دی گئی۔ امن و امان سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کی بریفنگ۔ ڈی جی رینجرز سندھ نے بتایا کہ اسٹریٹ کرائمز کے 48 کیسز میں 49 افراد قتل ہوئے، 27 کا سراغ لگا کر 43 ملزمان پکڑ لیے گئے، 13 مقابلوں میں مارے گئے۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ کچے میں 4 ماہ کے دوران 63 ڈاکو ہلاک، 458 گرفتار ہوئے، 609 افراد کو اغوا ہونے سے بچایا، 103 مغوی بازیاب کروائے گئے، 20 کی بازیابی کی کوششیں جاری ہے۔ کچے میں آپریشن کے دوران 17 پولیس اہلکار شہید، 27 جوان زخمی ہوئے۔ حکومت سندھ اپنا بجٹ پیش کرے گی، حکومت بلوچستان اپنا بجٹ پیش اور وفاقی حکومت بھی بجٹ پیش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی سندھ و بلوچستان سے تو بہت زیادہ امید ہے کہ وہ تنخواہ میں اضافہ کریں گے۔ وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ پی آئی اے کے بارے میں، نجکاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں۔ آئندہ بجٹ میں سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں تنخواہیں بڑھائیں گی، چیئرمین بلاول بھٹو نے بتا دیا۔ بولے حکومت پی آئی اے کی نجکاری کر رہی ہے تو ملازمین کو بھی شیئرز دیں، وفاق کو اسٹیل مل نہیں چلانی تو سندھ حکومت خرید لے گی۔ وزیر خزانہ نجکاری کے بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کام کریں، مہنگائی کو دیکھتے ہوئے بجٹ پیش کیا جائے۔ آپ شکایت کر رہے تھے ہمارے اویس نورانی صاحب، اور بیچارے نے خواہ شہباز شریف کو ڈانٹ لیا۔ اس کی حکومت کب ہے؟ ڈاکٹر صفدر صاحب نے بڑا غصہ کیا، بلکہ ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے ہمیں ڈانٹا ہے یا اپنے سسرال کو ڈانٹا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف پر تنقید کو بلا جواز قرار دے دیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کہتے ہیں ان پر تنقید کرنے کا کوئی سبب نہیں، جن کی حکومت ہے اب ان کی بات کرنا ہوگی۔ لیگ رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی تقریر پر کہا سمجھ نہیں آ رہا کیپٹن صفدر ہمیں ڈانٹ رہے ہیں یا اپنے سسرال کو سنا رہے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے والی اسمبلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ مولانا صاحب کو تو میں نے ہرایا ہے۔ مولانا صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، مینڈیٹ تو ہمارا چوری ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں اور حلقہ کھولنے کو تیار ہوں جس حلقے مولانا صاحب کو میں نے ہرایا ہے۔ مولانا صاحب کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، مولانا صاحب سے دھوکہ ہوا ہے اسے دھوکہ ہوا ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے برملا کہ جی عمران خان کی حکومت میں نے گرائی ہے، پھر آپ کچھ عرصہ پہلے کہنے لگے میں نے نہیں گرائی تو باجوہ صاحب نے گرائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا سچ بولنا اچھی بات۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے جے یو آئی سربراہ پہلے کہتے تھے پی ٹی آئی حکومت انہوں نے گرائی، اب کہتے ہیں جنرل باجوہ نے گرائی۔ فضل الرحمان کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ مولانا جو ڈیل کرتے ہیں ان سے سوال کریں جس نے مینڈیٹ چوری کیا۔ شیر افضل مروت کے چیئرمین پی ایس سی بننے میں بڑی رکاوٹ، حکومت نے تحفظات ظاہر کر دیے۔ اپوزیشن کو نام پر نظر ثانی کا پیغام، سرکار نے حزب اختلاف کے نہ ماننے پر اپنا امیدوار سامنے لانے کا عندیہ دے دیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے مالیاتی بل کی تیاری شروع، چیئرمین ایف بی آر نے پالیسی سیل تشکیل دے دیا۔ مالیاتی بل بجٹ میں نئے ٹیکس لگانے اور ٹیکسوں میں رد و بدل کی تجاویز پر مبنی ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایف بی آر کے 5 افسران پالیسی سیل میں شامل ہیں۔ نئے قرض پروگرام پر کام شروع، پاکستان اور آئی ایم ایف مذاکرات کا شیڈیول طے پا گیا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مذاکراتی مشن 15 مئی کو اسلام آباد پہنچے گا۔ پہلے تکنیکی سطح کے اور پھر پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ نئے مذاکرات شروع کرنے سے پہلے پاکستان کو اہم معاشی چیلنجز کا سامنا،
IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے والی FBI ٹیم نئی اور کم تجربے کار ہوگی۔ FBI کے 5,06,671 موبائل فون سمز بلاک کرنے کا معاملہ۔ ضلع کے مطابق ٹیلی کام آپریٹرز نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں مطلوبہ موبائل فون سمز بلاک کرنے پر غور اور مشاورت کے بعد متفقہ لاہ عمل تیار کیا جائے گا۔ PIA کی نجکاری سے متعلق غیر ملکی کمپنیز نے عدم دلچسپی کا اظہار کر دیا۔ خلیجی ممالک کی صرف 2 کمپنیز نے سرمایہ کاری کے لیے $5,000 جمع کرا کے کاغذات حاصل کیے۔ نجکاری سے متعلق ٹینڈرز کی درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 3 مئی ہے۔ مذکورہ کمپنیز کی جانب سے ٹینڈرز کے لیے درخواستیں تاحال جمع نہ ہو سکیں۔ ٹینڈرز میں مزید 1 ماہ کی توسیع کا امکان۔ 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کے اسکینڈل کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا آغاز۔ وزیراعظم کی ہدایت پر کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ کمیٹی میں ممبر پبلک سروس کمیشن مشتاق احمد، سیکرٹری پاور ڈویژن راشد محمود لنگڑیال، شکیل احمد شامل۔ رپورٹ آئندہ ہفتے وزیراعظم کو پیش کی جائے گی۔ پنجاب میں گندم کی خریداری پر حکومت اور کسانوں میں ڈیڈ لاک۔ سرکار نے خریداری کا ٹارگٹ دیا اور نہ ہی باردانہ کسانوں تک پہنچا۔ محنت کش پریشان، آڑھتیوں کی 5 انگلیاں گھی میں، کسان کم قیمت پر گندم بیچنے پر مجبور۔ فیصل آباد میں آگ لگنے سے جاں بحق 3 بہنوں اور بھائی کی ننکانہ صاحب کے علاقے شاہ کوٹ میں نماز جنازہ۔ چاروں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ علاقے میں سوگ کا سما۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں کابینہ اجلاس۔ سعودی قومی سلامتی کے ادارے اور پاک سیکریٹریٹ سروس کے درمیان MOU کی منظوری۔ انسداد دہشت گردی اور دہشت گردوں کی فنڈنگ روکنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ آزاد فلسطینی ریاست کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کرانے کے لیے حکومتی کوششوں پر اطمینان کا اظہار۔ جنگ بندی کی کوششوں کے باوجود غزہ میں قتل عام جاری۔ رفح میں گھر پر اسرائیلی بمباری سے بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید۔ شہداء کی تعداد 34,568 ہو گئی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن تل ابیب پہنچ گئے۔ بلنکن نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ امریکہ بغیر کسی تاخیر اور بہانے کے جنگ بندی معاہدہ چاہتا ہے۔ امریکہ اسرائیلی حکومت کے ناقابل معافی جرائم میں شریک۔ آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے پرامن احتجاج کرنے والے امریکی طلبہ پر طاقت کا وحشیانہ استعمال واشنگٹن کے ناقابل اعتبار ہونے کا ثبوت ہے۔ اسرائیل اور پڑوسی ممالک کے تعلقات بحال کرانے سے خطے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سعودی عرب میں طوفانی بارشوں سے تباہی، اہم شاہراہیں اور انڈر پاس پانی سے بھر گئے، درجنوں گاڑیاں بہہ گئیں۔ صحرائی علاقوں میں سیلابی صورتحال، کئی پروازیں منسوخ، تعلیمی ادارے بھی بند۔ GTV نیوز کی کوششیں رنگ لے آئیں، قومی ہاکی ٹیم کی اذلان شاہ ٹورنامنٹ میں شرکت یقینی ہو گئی۔ قومی اسکواڈ اسلام آباد سے ملیشیا روانہ ہو گیا۔ قومی ٹیم کو پہلی بار ہاکی فیڈریشن کے بجائے اسپورٹس بورڈ بھیج رہا ہے۔ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف T20 اسکواڈ فائنل۔ سلیکشن کمیٹی آج قومی T20 اسکواڈ کا اعلان کرے گی۔ دورے کے لیے قومی اسکواڈ میں بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ حارث روف کی واپسی کا امکان، عثمان خان کو بھی مزید موقع دینے کا فیصلہ۔ کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ کے لیے 25 سے زائد کھلاڑیوں کے ویزے لگوا دیے۔ PCB کا T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنا ترانہ بنانے کا فیصلہ، اسپانسرشپ رائٹس کے لیے اشتہار جاری کر دیا۔ دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کی 17 رکنی خواتین اسکواڈ کا اعلان، ندا ڈار قیادت کریں گی۔ دورے میں ویمنز ٹیم 3 T20 اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے گی۔ جانتی ہے کہ پختونوں کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر کنٹرول کیا اس جذباتی قوم کو تو پشتو موسیقی نے کی ہے۔ اور پشتو موسیقی محبت اور قوم پرستی کا دل فریب امتزاج۔ طبلہ، ہارمونیم اور سروں کے بادشاہ رباب کی دھنیں آپس میں ملتی ہیں تو سننے والوں پر سحر طاری ہو جاتا ہے۔